الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجہاد معزن الی یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ بات تو سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، یہ بات تو سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، لیکن کیا کرے تاجدار ختم نبوت اور صحابہ سے پیار بہت ہے۔ میرے واجب الاحترام قابل صدر اکرام اور معزز سامعین اکرام، آپ سب حضرات کو پتہ ہے کہ مسئلہ فلسطین چل رہا ہے اور اسرائیل یہودی ملک ہے اور یہودی یہاں رہتے ہیں۔ جس وقت یہودی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور سے یہ فتنہ خوارج ہے اور اس وقت سے یہ دھوکہ اور فراڈ سے ملوث قوم ہے، کیونکہ یہ عبداللہ ابن سبا کی اولاد سارے یہودی منافقت سے بری ہوئے ہیں۔ جس حد تک تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں تو یہودی فرقہ جتنا بھی ہے یا تو تکیہ استعمال کرتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کو غرلا دیتے ہیں کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور ہمارے مسلمان بیچارے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ٹھیک کہتے ہیں، یہ تو ٹھیک کہتے ہیں، حالانکہ یہ سب سے بڑے بدبخت یہ یہودی ہیں۔ جتنا دین کو ان یہودیوں نے نقصان پہنچایا، خدا کی قسم اتنا قادیانیوں نے نہیں پہنچایا، کیونکہ فتنہ روافضیت یہ ان سے نکلا ہے۔ عبداللہ ابن سبا سے فتنہ اہل تشیع اسی کی ساری اولاد ہے۔ آج اگر فلسطین مظلوم ہے تو اپنی اچھائی کی وجہ سے مظلوم ہے۔ جب اسرائیل بغیرت کمینے کی قوم آئی اور کہا کہ مجھے تھوڑی سی جگہ رہنے کے لیے دے دیجئے اور میں یہاں آپ کو پیسے بھی دوں گا، رہنے کے لیے مجھے جگہ دیجئے، فلسطین نے ان کو دیکھ کر کہے کہ یہ مظلوم آ گئے ہیں، جگہ تھوڑی سی دی، لیکن آج ان بغیرتوں نے اس حد تک پہنچا دیا فلسطین کے مسلمانوں تک کہ خود وہاں کے مالک بنے ہوئے ہیں اور فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم کی حد کی انتہا کر دی ہے۔ ان کو ایسے بیچاروں کو گھیرا ہوا ہے کہ وہ اپنا کچھ نہیں کر سکتے۔ آج اگر فلسطین کو دیکھا جائے تو فلسطین کے بچوں کو آسمان کے ساتھ جا کے لگا رہے ہیں، ایسے بمباریاں کر رہے ہیں جہاں مسلمان کے بچے کو ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ لیکن آج 57 ممالک ایک طرف اور فلسطین ایک طرف، لیکن 57 ممالک میں سے ایک ملک نہیں ہے جو اسلامی ملکوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن وہ اسلامی اور مسلمانی ملک نہیں کہلاتا، اگرچہ قانون کے اندر کہلاتا ہے مگر وہ مسلمان نہیں ہے، جسے ایران کہا جاتا ہے، جس نے پہلے بھی 5000 تقریباً یا 4000 میزائل اور راکٹ برسائے تھے، مگر صرف ایک بچی زخمی ہوئی تھی۔ اس دن بھی حملہ کیا، 400 میزائل اور راکٹ برسائیں، کچھ بھی نہیں ہوا، کہتے میں نے بدلہ لے لیا، میں نے بدلہ لے لیا۔ ایک بیڑی ایران میں کھڑی ہے، اگر غیرت ہے تو اس کو مار دو آپ، شرم تمہیں آتی نہیں، اور مسلمانوں کو غرلانے کے لیے کہتے ہیں کہ میں نے حملہ کر دیا۔ تم سے تو غیرت مند لبنان ٹھیک ہے، یمن ٹھیک ہے، جو بم برساتے بھی ہیں، پتہ بھی چلتا ہے کہ مسلمان کے مددگار ہیں۔ آج اگر ہم مظلوم ہیں تو ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یا اللہ، کل جب روز قیامت کا دن ہوگا تو ہم کس منہ سے آپ کے سامنے ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے ہم منہ اپنا دکھائیں گے؟ مگر آج ہم مظلوم ہیں۔ یا اللہ، ہم فلسطینی بچوں کے لیے دعائی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں، اپنا مال وقت دینے کے لیے تیار ہیں، مگر ہمارے وقت کے حکمران سوئے ہوئے ہیں، اور ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ اس کے حد کی انتہا ہی نہیں ہے۔ آج اگر ہم یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ جہاد ہے جہاد ہے، لیکن مولانا فضل الرحمن اور مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اور دیگر بڑے حضرات نے یہ فتویٰ کل دے دیا تھا، مگر آج وقت حکومت کو یہ کہنا چاہیے کہ جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون کون تیار ہے کہ میں آپ کو اجازت دینے کے لیے تیار ہوں؟ وقت کی حکومت کا کام بنتے ہیں کہ اٹھے، وقت حکومت پر جہاد فرض ہو چکا ہے کہ وقت حکومت ان کے لیے تیاریاں بنائیں، لیکن آج ہم مظلوم ہیں، ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔
آج اگر فلسطین میں یہ مسئلہ چل رہا ہے تو کل ہمارے گھر میں بھی چلے گا، کیونکہ آج ہم کہتے ہیں فلسطین کا مسئلہ ہے، افغانستان کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ ہے، لبنان کا مسئلہ ہے، یہ کل ہمارے گھر پر جب آگ لگے گی تو ہمیں اس وقت اس بات پر تلقین کرنی ہوگی کہ آج ہمارے گھر میں آگ لگ گئی۔ لیکن خدا کی قسم کل ہمارے خدا بھی نہیں سنے گا، کیونکہ ہم بغیرت بنے ہوئے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم کی انتہا ہو چکی ہیں۔ کل جب ہم خدا سے مانگیں یا اللہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، یا اللہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، تو خدا بھی ہماری دعائیں قبول نہیں کریں گے، کیوں؟ آج ہمارے مسلمان فلسطینیوں پر ظلم کی انتہا ہو چکی ہیں۔ سامعین محترم، میں آپ سے اتنا ہی عرض کروں گا کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مدد کیا کریں، فلسطین کے مسلمانوں کے بارے میں سوچیں ذرا، کیونکہ کل ہم نے بھی قبر میں جانا ہے۔ وہ تو شہید ہو کے جا رہے ہیں، قبر میں بھی زندہ ہے، لیکن ہم زندگی ہو کے بھی مردہ ہیں۔ واخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔